بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 379 یعنی 379 میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے شیرخوار بچہ بولنے لگا۔ دونوں میاں بیوی بڑے عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار تھے۔ اپنی نیکی و شرافت اور خوش اخلاقی کی وجہ سے پوری قوم انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ شوہر اپنے علم و حلم اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے اللہ کے عبادت گزار بندوں کی امامت و رہنمائی کے منصب پر فائز تھے، اور بیوی گھریلو کام کاج سے فرصت پا کر عبادت و ریاضت میں وقت گزارتی تھی۔ دین و دنیا کی تمام نعمتوں کے باوجود ان میں ایک کمی تھی جس پر وہ اللہ سے شکوہ تو نہ کرتے لیکن تمنا اور دعا ضرور کرتے تھے۔ حنا نامی اللہ کی اطاعت گزار اور شوہر کی خدمت گزار یہ خاتون ایک روز کمرے سے صحن میں آئیں تو دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے ننھے منھے بچے کو بہلا رہی ہے۔ وہ اس کو کبھی چومتی چاٹتی ہے اور کبھی اپنے پروں تلے پناہ دے دیتی ہے۔ اپنی چونچ سے اس ننھی جان کو کبھی کچھ کھلاتی ہے تو کبھی قطرہ قطرہ پانی اس کے حلق میں ٹپکاتی ہے۔ ایک ماں کا بچے سے پیار دیکھ کر حنا نہایت بے چین و بے قرار ہو جاتی ہیں۔ اسی اضطرابی کیفیت میں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور یوں عرض گزار ہوئی: اے خالق کائنات، مجھے بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز کر جو ہم دونوں کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہو۔ یہ قبولیت دعا کی گھڑی تھی۔ حنا کی آوازاری نے اثر دکھایا اور ایک روز انہیں یہ محسوس ہوا کہ اللہ نے ان کی آرزو پوری کر دی ہے اور ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ انہوں نے جذبہ عبودیت اور احساس مسرت سے سرشار ہو کر نظر مان لی کہ وہ اپنے بچے کو ہیکل یعنی عبادت گاہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ وقت مقررہ پر جب حنا کو معلوم ہوا کہ انہوں نے بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی کے ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر فکرمند ہو گئیں کہ لڑکی کو ہیکل کی نذر کر دیا جائے تو وہ کیا خدمات انجام دے گی۔ بچی ابھی شیرخوار تھی کہ اس کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ حنا نے بچی کو اپنی نظر کے مطابق ہیکل کے سپرد کر دیا، جو وہاں اپنے قریبی عزیز یعنی خالو کی نگرانی میں رہنے لگی۔ دن بھر اپنے حجرے میں ذکر الہی کرتی، رات کو خالو کے ساتھ ان کے گھر آ جاتی اور اپنی بوڑھی خالہ کے ساتھ سو جاتی۔ اس یتیم خاتون کے زہد و تقویٰ، طاعت و عبادت اور عظمت و جلالت کے چرچے پوری قوم میں پھیل گئے۔ ایک روز وہ اپنے حجرے میں مشغول عبادت تھی کہ اچانک ایک نورانی شکل انسان نظر آیا۔ وہ پاک باز عورت ایک اجنبی مرد کو اپنے خلوت کدے میں دیکھ کر خوف سے لرزنے لگی اور اللہ کا واسطہ دے کر اسے جانے کو کہا۔ اجنبی نے بتایا کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تمہارے پاس ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ساری عمر طہارت و پاکیزگی کے ساتھ گزارنے والی خاتون مزید خوف و حیرت میں مبتلا ہو گئیں۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا: میں کیسے ماں بن سکتی ہوں جب کہ میں نے کسی سے نکاح کیا ہے نہ بدکاری کی ہے۔ فرشتے نے اسے تسلی دی: یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ تجھے اور تیرے بیٹے کو اپنی قدرت کی علامت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ ساری کائنات اس کے ایک حکم سے بنی ہے، یعنی کن فیکون۔ کن کہا اس نے اور فیکون ہو گئی، دنیا بن گئی۔ اس خالق مطلق کو اپنی کسی تخلیق کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں،
وہ جب ارادہ کر لے اور حکم دے تو کوئی بھی شے وجود میں آ سکتی ہے۔ بیٹے کی ولادت کا زمانہ قریب آنے لگا تو اس نیک طینت اور پاک باطن خاتون کا اضطراب بڑھتا گیا۔ بالآخر وہ ہیکل کو چھوڑ کر ایک دور دراز ٹیلے پر چلی گئیں۔ بیٹے کی پیدائش پر اسی فرشتے نے ایک بار پھر آ کر تسلی دی اور کہا کہ تم جب بچے کو لے کر اپنی قوم میں جاؤ گی تو لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے، لیکن تم منہ سے کچھ نہ کہنا، صرف اشارہ کر دینا کہ میرا روزہ ہے، جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ واضح رہے کہ اس دور میں روزے کے وقت کھانے پینے کی طرح گفتگو کرنا بھی ممنوع تھا۔ لوگوں کے استفسار پر ماں تو چپ رہی، لیکن بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر ایک کتاب سے نوازا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اس نے مجھے اپنی ولادت اور دنیا سے رخصت کے علاوہ قیامت کے روز دوبارہ زندگی تک سلامتی کا پیغام دیا ہے۔ اللہ کی شان خلاقی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ اپنی ولادت کے ساتھ ہی نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کر دیا گیا تھا۔ اس کا نام نامی اسم گرامی عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ ان کی والدہ محترمہ بی بی مریم تھیں، جو اپنی والدہ ماجدہ کی مانی ہوئی نظر کے تحت بیت المقدس کے اس حجرے میں خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کرتی تھیں، جو بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ورود مسعود کی خوشخبری ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام دیتے رہے۔ انہیں اللہ نے اپنی کبرسنی اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد نرینہ بخشی، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے اسلامی تاریخ کے صفحات میں زندہ جاوید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، ان میں 4 کا ذکر قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے۔ نمبر 1، اللہ کے حکم سے مردہ انسانوں کو زندہ کر دینا۔ نمبر 2، نابینا، کوڑی اور جذامی کے امراض کو دور کر دینا۔ نمبر 3، مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے اڑا دینا۔ نمبر 4، لوگوں کے کھانے پینے اور گھر میں موجود اشیاء کا حال بتانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن مجید کی 14 سورتوں میں آیا ہے۔ آپ کے نانا یعنی بی بی مریم کے والد اور حنا کے شوہر جناب عمران تھے، جن کے زہد و تقویٰ کا تذکرہ ہم ابتدا میں کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں اور مسیحی حضرات میں عقیدے کا بنیادی فرق ہے۔ ان کی خلق عادت پیدائش یعنی عادت کے خلاف پیدائش کی وجہ سے عیسائی انہیں اللہ کا بیٹا اور مصلوب قرار دیتے ہیں، یعنی جنہیں سولی دی گئی۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ کے بندے اور ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں سولی کی سزا سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے علیہ السلام۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرطِ زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔